الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب صرف میر علم صرف ہم اس کتاب کے ذیل میں پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے کتاب کا تعارف کرایا، مصنف کے بارے میں ہم نے جانا اور یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ کلمات عربی زبان میں جو کلمات ہیں 3 ہیں، یا تو جو کلمہ بھی آپ کے سامنے آئے گا عربی زبان میں آپ نے دیکھنا ہے ان 3 میں سے کسی ایک میں سے کوئی ہوگا وہ کلمہ، ان 3 میں سے کوئی ایک کلمہ ہوگا، یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ بعد میں ہم نے بیان کیا کہ یہ صرف عربی زبان کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر زبان میں ہی کلمات 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو وہ اسم ہوتے ہیں یا فعل یا حرف، چاہے وہ عربی ہو، انگریزی ہو، فارسی ہو یا چاہے اردو زبان ہو۔ ہم نے بیان کیا کہ علم صرف کو پڑھنے کی ہمارے لیے کیوں حاجت پیش آئی، ہم کیوں علم صرف کو پڑھیں، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو ہم نے بیان کیا کہ جب بھی ہم زبان ایجاد کرتے ہیں یا جب بھی زبان ایجاد ہوئی تھی تو الفاظ ایجاد کرنے پڑے لوگوں کو۔ سب سے پہلے الفاظ جب انہوں نے ایجاد کیے تو مختلف معنی جو ان کے ذہن میں تھے ان کو منتقل کرنے کے لیے مخاطب کے ذہن میں انہوں نے الفاظ ایجاد کیے۔ تو مثلا انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا ہوگا، ان کے پاس جب ایک لفظ آیا ہوگا تو اسی لفظ کو انہوں نے تھوڑا سا گھمایا پھرایا ہوگا اور اسی سے مختلف معنی انہوں نے حاصل کیے ہوں گے۔ تو ہوا مثلا اس طرح سے ہوگا کہ مثلا ایک لفظ ہے ضربہ عربی زبان میں، یا مثلا لفظ ہے کھیلنا اردو زبان میں۔ اب ایک لفظ ہے، اس سے انہوں نے مختلف معنی پہنچانے ہیں۔ مثلا ابھی کھیلو، بعد میں کھیلنا، میں کھیل رہا ہوں، تم کھیل رہے ہو، وہ کھیلتی ہے، وہ کھیلتا ہے، تم کھیلتے ہو۔ یہ سب معنی اگر پہنچانے تھے اس نے جب زبان ایجاد ہو رہی تھی تو اس نے لفظ کو گھمایا، تھوڑا سا صرف کیا لفظ کو۔ صرف کا معنی ہم نے کیا کیا، گھمانا کسی ایک چیز کو۔ تصریف در لغت، لغت کا معنی ہم نے بیان کیا تھا ڈکشنری کا، کہ لغوی معنی یہ ہے کہ ایک لفظ کو یا کسی شے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک حال سے دوسرے حال میں گھمانا یا پھرانا، اس کو توڑ مروڑ کر اس کو اس طرح سے گھما لینا کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ بعد میں ہم نے اصطلاحی معنی کیا کہ ایک لفظ کو دوسرے صیغوں میں اس طرح سے گھمانا کہ اس سے مختلف معنی حاصل ہو سکیں۔ تو اس لیے ہم نے صرف کی طرف ہم محتاج ہوئے، اور علم صرف ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ایک لفظ سے ہم دیگر معنی حاصل کر سکیں اور دیگر الفاظ اس سے حاصل کر سکیں۔ پھر ہم نے بیان کیا کہ تصریف یا یہی گھمانا جو ہوتا ہے لفظ کو، ان 3 کلمات میں سے 3 کلمات میں سے ہم کس کو زیادہ گھما سکتے ہیں یا تصریف جس کی زیادہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسم کو بھی ہم تصریف اسم کی بھی کر سکتے ہیں، فعل کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن حرف کی تصریف ہم نہیں کر سکتے، چاہے وہ عربی ہو یا چاہے انگریزی یا اردو زبان ہو۔ مثلا سے ہے، کا، کی ہے، ان کو ہم کتنا گھما سکتے ہیں، نہیں گھما سکتے، ان سے مختلف معنی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن فعل ہے، اس میں ان دونوں کو ہم تصریف کر سکتے ہیں۔ تصریف در اسم کم تر باشد، یہاں تک ہم نے یہ پڑھ لیا تھا یہاں تک، تو میں یہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و تصریف در اسم کم تر باشد، اسم میں تصریف کم ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے۔ مثلا رجل ہے مرد، قلم، میز، کرسی، یہ سارے کیا ہیں، اسم ہیں۔ اب کرسی کو آپ کتنا زیادہ، اس سے زیادہ کتنے زیادہ معنی لے سکتے ہیں آپ۔ مثلا کرسی کو آپ اگر زیادہ بھی گھمائیں پھرائیں یا اس کو توڑیں مروڑیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ آپ کرسیاں بنا سکتے ہیں، اور تو کوئی معنی نہیں لے سکتے نا۔ کرسی کو آپ اور کتنا گھمائیں گے یا کتنی اس کی تصریف کریں گے، نہیں کر سکتے۔ یا مثلا میز ہے، قلم ہے، ان کی ہم آپ صرف جمع بنا سکتے ہیں۔ لیکن عربی میں کیا ہے، عربی میں آپ تثنیہ کا صیغہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن مثلا اردو میں یا انگریزی میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اس میں ہم جمع بناتے ہیں۔ مثلا اگر ایک کرسی ہے تو اس کو ایک کرسی کہتے ہیں یا کرسی کہتے ہیں۔ اگر 2 کرسیاں ہوں یا زیادہ کرسیاں ہوں تو ہم ان کو کرسیاں کہہ دیتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں یہ ہے کہ مثلا ایک اس کا واحد کا صیغہ ہوتا ہے، اگر ایک ہو، جیسے راجلان یعنی 2 مرد، رجال مثلا 3 سے زیادہ مرد کو رجال کہتے ہیں۔ رجال ایسا مرد جو مثلا مصغر ہو،
چھوٹا مرد، یا مثلا حقیر مرد، یا رجال مصغر کا سیغہ، یہ مصغر کا سیغہ ہے۔ اسم کی گردان آپ یا تصریف 4 سیغوں میں کر سکتے ہیں عربی زبان میں صرف، لیکن اردو زبان میں ہم 2 سیغے بنا سکتے ہیں اسم کے زیادہ سے زیادہ۔ مثلا میز ہے، میزیں کر دیا، قلم ہے، قلمیں کر دیا، مثلا زید ہے، زیدون ہے، زیدون جمع کر دیا اس کو، یا مثلا علی ہے، اس کو آپ جمع کر دیں کہ علیوں نے۔ تو یہ سب کیا ہے، 2 سیغے زیادہ سے زیادہ آپ اسم کے بنا سکتے ہیں۔ تصریف آپ کی اسم میں اردو زبان میں بہت کم ہے گردان اس کی، لیکن عربی زبان میں زیادہ سے زیادہ آپ اس کے 4 سیغے بنا سکتے ہیں۔ رجل مرد، 2 مرد، رجال زیادہ مرد، رجال ایک چھوٹا مرد۔ پھر کہتے ہیں تصریف در فعل بیشتر باشد، تصریف فعل میں زیادہ ہوتی ہے، فعل کی گردان آپ زیادہ کر سکتے ہیں، فعل کو زیادہ آپ گھما سکتے ہیں۔ مثلا ضربہ، اس نے مارا، ان 2 نے مارا، ضرب ان سب نے مارا، ضربت ضربتا اس ایک عورت نے مارا، ضربتا اس 2 عورتوں نے مارا، ان 2 عورتوں نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا۔ اسی طرح سے یہ آخر تک گردان ہے۔ 14 سیغے آپ فعل کے بنا سکتے ہیں۔ عربی زبان میں آپ 14 بنا سکتے ہیں، لیکن اردو زبان میں آپ کتنے بنا سکتے ہیں؟ اتنے نہیں بنا سکتے، کیونکہ اردو میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا۔ مثلا اگر آپ نے کہنا ہے اس نے مارا، تو اگر 2 مرد ہیں تو آپ کہتے ہیں انہوں نے مارا۔ اب انہوں نے جب آپ کہتے ہیں انہوں نے مارا، تو اس میں 2 بھی شامل ہوتا ہے، 3 بھی شامل ہوتا ہے، اور زیادہ افراد بھی شامل ہوتے ہیں۔ خصوصی طور پر 2 کا الگ سے صیغہ نہیں ہوتا اردو زبان میں، انگلش میں بھی اسی طرح سے۔ یا مثلا اگر آپ نے عربی زبان میں کہنا ہو کہ اس نے مارا، تو اس کے لیے الگ صیغہ ہے، اور اگر آپ نے کہنا ہو کہ اس ایک عورت نے مارا، اس کے لیے الگ صیغہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں یہ موجود نہیں ہے۔ اگر ہم نے کہنا ہو اس نے مارا، اس میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہو سکتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اس نے مارا، اب مخاطب کو بتانا پڑے گا الگ سے آپ کو کہ اس ایک عورت نے مارا ہے یا اس ایک مرد نے مارا ہے۔ لیکن عربی زبان کا یہ فائدہ ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کی، یہ آپ سمجھ لیں کہ خصوصیت ہے عربی زبان کی، کہ ضربہ سے آپ مرد کے مارنے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ضربت سے عورت کے مارنے کو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ضربتا، اب ضربتا جب آپ کہتے ہیں، اس کے مخاطب کو پتہ چل جاتا ہے کہ 2 عورتوں نے مارا ہے، ضربہ ان 2 مردوں نے مارا۔ لیکن عربی زبان کے علاوہ جب آپ اردو میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے مارا، تو مخاطب کو نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے مارا ان 2 مردوں نے مارا، ان 2 عورتوں نے مارا، یا ان 3 سے زیادہ مردوں نے مارا، یا ان 3 سے زیادہ عورتوں نے مارا، یہ نہیں پتہ چلتا۔ ضربا، ضربتا، اب یہ عربی کی فصاحت ہے۔ ضربا کا مطلب ہے ان 2 مردوں نے مارا، ضربتا کا مطلب ہے ان سب عورتوں نے مارا۔ ضربنا، ان سب نے مارا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ضربنا کا اگر نون یہاں پر آئی ہوئی ہے، یہ نون جمع مؤنث کی ہے، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو ہم نے اضافہ کیا ہے تھوڑا سا، ضربا کو ہم نے یہاں پر الف لگا دی، یہاں پر واو لگا دی، یہاں پر تا لگا دی، یہاں تا الف لگا دی، یہاں پر نون لگا دی، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اصل صیغہ تو یہ ہے ضربا۔ تو ہم کہیں گے کہ جب ہم اس کی گردان کریں گے تو کچھ تو اس میں تبدیلی لائیں گے، جب ہم اس کی تصریف کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو یا کم کریں گے یا زیادہ کریں گے، عموماً زیادہ کرتے ہیں ہم۔ تو جب ہم کچھ اس میں اضافہ کرتے ہیں اصلی صیغے میں، تو تب اس سے مختلف معنی ہم حاصل کر پاتے ہیں، ورنہ تو نہیں کر پائیں گے۔ اگر ضربا کو ہی ضربا ضربا کہتے رہیں، پھر تو نہیں مختلف معنی لے سکیں گے۔ لہذا ہم اس میں کچھ ایڈ کرتے ہیں ضربا میں، اس میں ہم کچھ ایڈ کریں گے۔ مثلا الف لگا دیں تو الف کس چیز کی ہے؟ ہم مان لیتے ہیں کہ الف تثنیہ کی ہے۔ جب ہم ضربا کے ساتھ الف لگا دیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب اب ہوگا کہ ان 2 مردوں نے مارا۔ اسی طرح سے اگلے صیغے ہیں ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، یہ 14 صیغے ہیں فعل ماضی کے۔ پھر آگے ہے یضربو، یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اب ضربہ کا مطلب اگر ہے فعل ماضی، اس ایک مرد نے مارا گزشتہ زمانے میں، فعل ماضی میں، تو یضربو کا کیا معنی ہوگا؟ یضربو فعل مضارع کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ فعل مضارع یا حال کا معنی دیتا ہے یا استقبال کا معنی دیتا ہے۔ یضربو کا معنی آپ کر سکتے ہیں وہ ایک شخص مارتا ہے، یا اگر ہم اس کو استقبال کے معنی میں لے جائیں تو ہم کہیں گے وہ ایک شخص مارے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یا جب ہم نے لگائی
زاد کو ہم نے ساکن کر دیا، را پر ہم نے کسرہ لگا دیا، با پر ہم نے پیش لگا دی۔ زاربا تھا، اس کو ہم نے یضربو بنا دیا۔ تو اس سے کیا فرق پڑے گا جب ہم نے اس کی تھوڑی سی تصریف کی، تھوڑی سی تو نہیں کی، یہاں پر اچھی خاصی تصریف کی ہم نے، تھوڑا سا زیادہ گھما دیا ہے ہم نے اس کو، تو یہاں پر اس کا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا۔ دراصل ہم نے اس کی تصریف کی ہی اس لیے تھی تاکہ ہم مستقبل کا معنی اس سے لے سکیں۔ وہ ایک شخص مارتا ہے، یضربان وہ دو شخص مارتے ہیں، یضربونا وہ سب شخص مارتے ہیں، یہ تین سے زیادہ کا معنی دیتا ہے۔ تضربو وہ ایک شخص، عورت وہ ایک عورت مارتی ہے، وہ دو عورتیں مارتی ہیں، یضربنا وہ سب عورتیں مارتی ہیں۔ تضربو پہلے 6 صیغے کس کے ہیں؟ غائب کے صیغے ہیں، یعنی وہ شخص جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، ابھی بیٹھا نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں کہ اس ایک شخص نے وہ ایک شخص مارتا ہے، وہ دو عورتیں مارتی ہیں، یہ بھی غائب ہیں، وہ کے صیغے ہیں یہ، وہ سب عورتیں مارتی ہیں، یہ معذرت وہ سب عورتیں مارتی ہیں، وہ دو عورتیں مارتی ہیں، وہ ایک عورت مارتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پہلے مذکر کے 3 غائب کے صیغے ہیں اور باقی 3 اگلے مذکر کے نہیں ہیں بلکہ مؤنث کے صیغے ہیں لیکن غائب کے۔ تضربو پھر آگے مخاطب کے صیغے ہو جاتے ہیں شروع، تم ایک شخص مارتے ہو یا تم مارتے ہو، تم 2 مرد مارتے ہو، تم سب مارتے ہو، تم ایک عورت مارتی ہو، تم 2 عورتیں مارتی ہو، تضربنا وہ تم سب عورتیں مارتی ہو۔ اضرب و نضرب یہ متکلم کے صیغے ہیں، میں مارتا ہوں اور نضرب ہم مارتے ہیں۔ اب یہ صیغے آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں، ضربا ضربا ضربو سے ضربنا تک اور یضربو سے نضربو تک، ان کے صیغے میں بتا دیتا ہوں۔ یضربو پہلے 6 صیغے غائب کے ہیں، دوسرے 6 صیغے مخاطب کے ہیں، آخری 2 صیغے متکلم کے ہیں۔ غائب کا مطلب وہ، ان کے بارے میں آپ خبر دیں۔ تضرب و مخاطب یعنی آپ، تم، اضرب و نضرب یعنی میں اور ہم۔ تو اس ترتیب سے آپ نے چلنا ہے، اس کی آپ نے گردان یاد کرنی ہے جس طرح سے یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہ تصریف در حرف نباشد زیرہ کے در حرف تصرف نیز، کہتے ہیں کہ حرف میں تصریف نہیں ہوتی زیرہ کے در حرف تصرف نیز، کیونکہ آپ حرف میں تصرف نہیں کر سکتے۔ لفظ ہے آپ کے پاس، من ہے، الہ ہے، فی ہے، ان کو آپ کیا کریں گے؟ یہ پہلے سے بیچارے چھوٹا سا لفظ ہے، اس کو آپ اگر تصریف کریں تو یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ اردو میں بھی اسی طرح سے کا، کی، سے، اس میں آپ تصریف نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں فصل، پہلی فصل ہم پڑھ رہے ہیں علم صرف میں، کتاب صرف میر کے ذیل میں، بنائے اسم، اسم کی بنا۔ آپ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں جب آپ دیکھیں گے الفاظ کو، پوری عربی زبان جتنی بھی ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں، قرآن مجید ہے، احادیث ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، جو بھی ہیں، آپ اس میں اسم کی 3 بنائیں دیکھیں گے۔ بنا کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ، اسم کی بناوٹ کیسی ہوگی، اسم کس طرح سے ہوگا۔ فرماتے ہیں اسم را سے بنا، اسم کی 3 بناوٹیں ہیں، اسم 3 قسم کا ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی آپ کتابیں دیکھیں گے عربی زبان میں، ان میں اگر کوئی لفظ اسم ہے تو وہ 3 قسم کا ہوگا، یا تو ثلاثی ہوگا 3 حرفی، رباعی ہوگا 4 حرفی، و خماسی 4 حرفی ہوگا، 5 حرفی ہوگا۔ وہر یک از این، اگلا صفحہ ہم کھول لیتے ہیں۔ وہر یک از این سے بنا بر 2 وجہ است، کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک 3 جو آپ نے پڑھی ہیں بنائیں، 3 بناوٹیں، پھر ہر ایک 3 بناوٹوں کی 2 وجہ ہیں۔ ثلاثی اگر ہے اسم تو اس کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، اگر رباعی اسم ہے تو اس کی بھی 2 وجہیں ہوں گی، اگر رباعی اسم ہے تو اس کی بھی 2 وجوہات ہوں گی، 2 قسم کے ہوں گے۔ اسم ثلاثی، اسم رباعی، اسم خماسی۔ ہم نے کہا کہ اسم کتنے قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ ان میں سے ہر اسم جو یہ 3 اسم ہیں، ان ہر ایک کی 2 قسمیں۔ اسم ثلاثی یا مجرد ہوگا، مجرد، یا کیا ہوگا؟ مزید۔ اسی طرح سے رباعی ہے،
रुबाई भी क्या होगा, मुजर्रद होगा या मजीदुन फी होगा। इसी तरह से आगे फरमाते हैं, जी हाँ, खुमासी भी या मुजर्रद होगा या मजीद होगा। ये मुजर्रद और मजीद क्या चीज़ें हैं, इसको हम यहाँ पर किताब से पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कि मुजर्रद व दीगरी मजीद फ़ी, अगर इसम सुलासी है या रुबाई है या खुमासी है, इनमें से हर एक इसम जो भी होगा या तो मुजर्रद होगा, मुजर्रद वो इसम होगा यानी कि हमें हरूफ असली व असली भाषा, अगर मुजर्रद है इसम उसका मतलब ये होगा उसके सारे हरूफ असली हैं, उसमें हमने कोई इजाफा वाली बात उसमें नहीं है। और अगर असली नहीं है उसके सब हरूफ, तो उसमें से कोई एक या दो उसमें जायद होंगे। आगे हम इसकी मिसालें देंगे तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। मसलन मुजर्रद इस्म की मिसाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मुजर्रद इस्म जैसे ज़रबुन है, ये क्या है, ज़रबुन, ज़ाद रा बा, इसमें 3 हर्फ है ना, सुलासी है। आया इनमें से कोई हर्फ इसमें ज़ायदा है, यानी हमने इजाफी तौर पर इसमें डाला है? नहीं। ज़रब क्या है, इसके माजरत के साथ इसके सारे हरूफ असली हैं। ज़ाराबा, इसमें हमने ज़ाद को इजाफा किया है, ऐड किया है, या रा को या बा को, हमने जवाब देंगे हैं इसका नहीं, हमने कोई भी इसमें लफ्ज़ ऐड नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये इस्म क्या है, मुजर्रद है। मुजर्रद वो इस्म जिसके सारे हुरूफ असली हों, जैसे ज़रब है, ज़रब में हमने कोई भी लफ्ज़ ऐड नहीं किया है। लेकिन इसके बाद में एक और मिसाल आपको देता हूँ, आपको क्या लगता है इसमें कोई चीज़ हमने ऐड की है या नहीं की? मसलन ज़ारिब है, अब इसमें हमने कोई चीज़ ऐड की है या नहीं की? फरमाते हैं यहाँ पर तो आपने अलिफ ऐड की है, तो अलिफ क्या है, ज़ाइद है। या मसलन अगर हम इसको कर दें अज़राबा, या हम इसको कर दें ज़र्राबा, अगर यहाँ पर हम शद लगा दें तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि यहाँ पर एक रा आपने ऐड कर दी। ये मैं आपको मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, मिसालें दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि यहाँ पर अलिफ ऐड हुई है, यहाँ पर भी अलिफ, यहाँ पर एक रा आपने ऐड की है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये क्या है, ये कलिमात मज़ीद हैं। मज़ीदुन फ़ी का मतलब होता है जिसमें आप कोई चीज़ इजाफा करते हैं। इसी तरह से रुबाई मुजर्रद है। रुबाई मुजर्रद मसलन एक ऐसे इसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ जिसके 4 हर्फ हों और वो सारे असली हों। मसलन जाफ़र, जाफ़र में हमने कोई चीज़ ऐड की है, जीम ऐड की है या ऐन ऐड की है या फ़ा या रा, कुछ भी ऐड नहीं किया। जाफ़र जब से ईजाद हुआ ये लफ्ज़ यही 4 हर्फी था, ना इसमें कोई चीज़ ऐड हुई है ना इसमें से हमने कोई चीज़ कम की है। तो ये क्या है, रुबाई इसम है, 4 हर्फी है और है भी मुजर्रद है, क्योंकि इसमें कोई भी हर्फ असली, सब हरूफ असली हैं और कोई भी हर्फ ज़ायद मौजूद इसमें नहीं है। लेकिन अगर हम इसको कर दें जाफ़रून, जाफ़रून कर दें या जाफ़रान, तो ये हम कहेंगे यहाँ पर आपने वाव या अलिफ ऐड की है, ये मज़ीद हो जाएगा। वो फ़ेल रा 2 बिनास, फ़ेल की कहते हैं जब भी आप अरबी ज़बान में देखेंगे फ़ेल को, उसकी 2 बनावटें होंगी, या तो फ़ेल सुलासी होगा या रुबाई होगा, हर एक अज इन 2 बिना बर 2 वाजस। इसी तरह से फ़ेल, जिस तरह से हमने इसम की हर वजह की, हर किस्म की 2 वजहें की, फ़ेल की भी हर किस्म की 2 वजहें करेंगे। लेकिन फ़ेल खुमासी नहीं होता, या तो फ़ेल सुलासी होता है या फ़ेल रुबाई होता है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ़ेल की 2 बनावटें हैं,
सुलासी और रुबाई। फिर सुलासी की भी सुलासी मुजर्रद होगा या सुलासी मजीदुन फी होगा। इस तरह से रुबाई है, रुबाई मुजर्रद होगा या रुबाई मजीदुन फी होगा। फ़क़ीह लिख दिया मैंने जी। खुमासी होता है फ़ेल? खुमासी नहीं होता। फ़ेल, 5 हरफी फ़ेल आप कभी भी नहीं देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो वो रुबाई होगा। रुबाई 4 हरफी उसके असली होंगे, 5वां हर्फ उसका ज़ायद होगा। लेकिन आया अगर कोई फ़ेल हो 5 हरफी और उसके 5वां हर्फ असली हों, ये मुमकिन नहीं है। ज़राबा क्या है? सुलासी मुजर्रद है। क्या है ये? सुलासी मुजर्रद है, क्योंकि इसके 3 हर्फ हैं और तीनों हर्फ क्या है? असली हैं। हमने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है। सुलासी मज़ीद फ़ी की मिसाल देते हैं अकरामा। अकरामा क्या है? असल में तो कारोमा था, 3 हरफी था ये, हमने इसमें अलिफ ऐड कर दिए हमज़ा, तो ये सुलासी मज़ीद फ़ी हो गया। 4 हरफी है, तो क्या हम इसको आप रुबाई कह दें? हम इसको रुबाई नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हम कहेंगे कि ये असल में तो सुलासी था, असल में ये 3 हरफी है, 4 हरफी असल में ये फ़ेल नहीं है। ये जो चौथा हर्फ है वो सुलासी मज़ीद फ़ी का है, असल में ये कारोमा है, अलिफ हमने इसमें ऐड किया है, ये सुलासी मज़ीद फ़ी का बाब है। रुबाई ये फ़ेल नहीं है, क्योंकि रुबाई फ़ेल वो होता है जिसके 4 हर्फ असली हों, इसके 4 हर्फ असली नहीं हैं। ये 3 हरफी इसके असली हैं, ये सुलासी मुजर्रद है, इसकी तो तकलीफ मुशख़्ख़स है। लेकिन ये जो 4 हरफी आप देख रहे हैं ये तो रुबाई है। आप कहेंगे ये रुबाई नहीं है, क्योंकि रुबाई वो होता है जिसके 4 हर्फ असली हों, इसके 4 हर्फ असली नहीं है, बल्कि इसके तो 3 हर्फ असली हैं, काफ रा मीम, कारोमा था असल में। अकरमा जब हमने इसको बना दिया तो ये सुलासी मज़ीद फ़ी कहलाएगा। इस तरह से रुबाई मुजर्रद का बाब, मसलन दहराजा, ये क्या है? इसम फ़ेल 4 हरफी है, फ़ेल माजी है, इसके 4 हर्फ असली हैं, दाल भी असली है, हा भी, रा भी, जीम भी असली है, इसमें हमने कोई भी हर्फ ऐड नहीं किया है। लेकिन रुबाई मज़ीद फ़ी की हम मिसाल दहराजा, ये क्या है? असल में ये 4 हरफी था, लेकिन हमने ता इसमें ऐड किया, ये तो 5 हरफी हो गया। तो क्या 5 हरफी फ़ेल खुमासी होता है? हम कहेंगे फ़ेल खुमासी भाई नहीं होता। फ़ेल खुमासी ये क्या है? 5 हरफी है, लेकिन इसके 5 हर्फ असली नहीं है। 5 हर्फ जिस कलमे के असली हों वो खुमासी होता है, और फ़ेल 5 हर्फ जिसके असली हों ऐसा फ़ेल हमने अरबी ज़बान में कहीं भी नहीं देखा। हम कहेंगे कि ये असल में 4 हरफी है, ता इसमें ऐड की है, लिहाजा ये रुबाई मज़ीद फ़ी का बाब है। लिहाजा आपने यहाँ पर आज समझा कि बनावटें जो होती हैं कलिमात की वो इस तरह से हैं कि या तो कलमा जो अरबी ज़बान में आपके पास है वो या तो इस्म है या फ़ेल है। अगर इस्म है तो उसकी 3 बनावटें हैं, इस्म सुलासी, इस्म रुबाई और इस्म खुमासी। इस्म सुलासी की भी 2 किस्में हैं, इस्म रुबाई की भी 2 किस्में हैं, इस्म खुमासी की भी 2 किस्में हैं। अच्छा, इस्म सुलासी जो 3 हरफी इस्म होता है, या तो उसके 3 हर्फ असली होंगे, उसको हम कहेंगे इसमें सुलासी मुजर्रद, या तो इस्म जो 3 हरफी होगा उसमें 1 हर्फ ऐड होगा, उसको हम कहेंगे इसमें सुलासी मज़ीद। इसी तरह से इसमें रुबाई होगा 4 हरफी इस्म, या तो 4 हरफी जो इस्म है उसके सारी हर्फ असली हैं, वो इसमें रुबाई मुजर्रद होगा, या इसमें रुबाई है 4 हरफी इस्म है लेकिन उसमें हमने कोई चीज़ ऐड कर दी है, तो वो क्या हो जाएगा? इसमें रुबाई मज़ीद हो जाएगा। तो जब मज़ीद हो जाएगा 4 हरफी से 5 हरफी या 6 हरफी हो जाएगा, तो क्या हम उसको खुमासी कह देंगे? हम कहेंगे ये खुमासी नहीं है रुबाई ही, लेकिन इसमें 1 हर्फ ऐड है, क्योंकि इसके 4 हर्फ तो असली थे, लेकिन वाव और नून जो ये 6 हरफी हो गया है अभी, तो ये इससे हम इसको हम खुमासी नहीं कह देंगे, क्योंकि इसकी असल क्या है? 4 हरफी है। फिर हम जाएंगे इसमें खुमासी जिसके 5 हर्फ हों, 5 हर्फ हों, या तो असली होंगे उसके, तो वो तो इसमें खुमासी मुजर्रद होगा। लेकिन अगर इसमें खुमासी 5 हरफी है
اس کے 5 حرف تو اصلی ہیں لیکن 1 یا 2 اس میں ایڈ ہیں، تو وہ ہو جائے گا اس میں خماسی مزید۔ پھر ہم نے کہا کہ فعل کی 2 بناوٹیں ہیں، فعل 5 حرفی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کسی بھی جگہ پر عربی کی کسی بھی کتاب میں 5 حرفی فعل دیکھیں تو آپ اس کو کہیں کہ یا تو یہ ثلاثی ہے یا تو یہ رباعی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا آپ کو، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن آپ نے یہ کنفرم ہو کر کہہ دینا ہے کہ اسم خماسی نہیں ہوتا۔ 5 حرف، اگر کوئی ایسا فعل آپ دیکھ رہے ہیں جو 5 حرفی ہے تو آپ کہیں گے کہ یا تو یہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے۔ اس میں اگر ثلاثی ہے تو 1 یا 2 حرف زائد ہیں، اور اگر رباعی ہے تو کم از کم اس میں 1 حرف زائد ہے۔ 4 تو اس کے اصلی ہیں لیکن 5واں حرف اس کا زائد ہے۔ 5 حرفی اسم تو ہوتا ہے لیکن فعل نہیں ہوتا ہے۔ چلیں، فرماتے ہیں کہ میزان در شناخت حروف اصلی از حروف زوائد فا و عین و لام است۔ اگر آپ نے پہچاننا ہے کہ آپ کے پاس جو کلمہ موجود ہے اس میں حروف اصلی کون سے ہیں اور حروف زائد کون سے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ مثلا آپ کے پاس ایک لفظ ہے 5 حرفی ہے، اب آپ کو کیا پتہ کہ یہ ثلاثی ہے، رباعی ہے یا خماسی ہے؟ 5 حرفی آپ کے پاس مثلا اسم ہے یا فعل ہے، مثلا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تدہرجا لکھ دیتا ہوں، تدہرجا۔ اب یہ کتنے حرفی ہے؟ تا دال ہا را جیم، 5 حرفی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے، ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے؟ آپ نے ان سب کو، یہ سوال آپ نے حل کرنے کے لیے اس کا میزان کیا ہے، معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں آپ کے پاس اس کا معیار کیا ہے؟ الف، فا، عین اور لام ہے۔ پس ہر حرفی کے در مقابل یہ کی از این حروف ثلاثہ باشد اصلی بود، چون راجلون کے بروزن فاعلون است و ناصرہ کے بروزن فعلا است۔ کہتے ہیں کہ میزان، معیار، حروف اصلی کو حروف زوائد سے پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ فا، عین، لام ہے۔ آپ نے ہر کلمہ جو آپ کے سامنے آئے گا اس کے سامنے آپ نے معیار رکھنا ہے فا، عین، لام کا۔ ہر حرف جو ان 3 حروف فا، عین، لام کے مقابلے میں ہوگا وہ تو اصلی ہوگا۔ جیسے راجلون ہے، کس کا وزن کیا ہے؟ فاعلون۔ ناصرہ ہے، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلا۔ آپ نے وزن رکھنا ہے اس کا۔ آپ کے پاس وزن کیا ہے؟ ہم نے کہا فے، عین، لام ہے۔ آپ کے پاس معیار کیا ہے؟ فے، عین، یہاں پر لکھ دیتے ہیں فے، عین، لام، یہ آپ کے پاس معیار ہے۔ اگر اس معیار کے مطابق ہو کوئی لفظ تو وہ کیا ہوگا؟ مجرد ہوگا۔ مثلا راجلون ہے، مثلا فلسن ہے، مثلا فرسن ہے۔ اب فی کے مقابلے میں را ہے، عین کے مقابلے میں جیم ہے، لام کے مقابلے میں لام ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اصلی حرف، یہ اصلی ہے، یہ مجرد ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے، اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں مجرد ہے، یہ بھی فرسن، فرسن، فی، فا کے مقابلے میں، رے، عین کے مقابلے میں، اور سین، لام کے مقابلے میں۔ تو معیار آپ کے پاس کیا ہے؟ کسی بھی اسم کی مجرد اور مزید ہونے کا معیار آپ کے پاس کیا ہے؟ فا، عین اور لام ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ فا، عین، لام کے مقابلے میں ہے اگر، تو اس کے سارے حروف اصلی ہوں گے اور وہ مجرد ہوگا۔ مثلا زارابا کی ہم دیکھ لیتے ہیں، زارابا یا ناصارا یا مثلا عالما۔ زاد فا کے مقابلے میں، راف عین کے مقابلے میں، اور با لام کے مقابلے میں۔ تو یہ کیا ہے؟ فعل، اس کے تمام حروف اصلی ہیں۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، نون فا کے مقابلے میں، صاد عین کے مقابلے میں، اور را لام کے مقابلے میں۔ ہم کہیں گے کہ یہ بھی کیونکہ اس کے میزان اور وزن کے برابر ہے لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ اصلی ہے، اس میں کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی فعل دیکھتے ہیں، مثلا اکرما، مثلا دیکھتے ہیں زارابا، یہ ہم دیکھیں گے کہ بھائی اس کی تو یہ تو 4 حرفی ہو گیا نا، اور یہ تو ہے فی، عین، لام، تو ہم کہیں گے کہ اکرما کا وزن کیا ہے؟ افعلا۔ فی کاف کے مقابلے میں، عین را کے مقابلے میں، اور لام میم کے مقابلے میں۔ تو یہ الف کیا ہے بھائی؟
تو ہم کہیں گے کہ یہ افعلا کے وزن پر ہے، یہ فعلا کے وزن پر نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم نے دیکھا کہ یہ فعل لام کے مقابلے میں نہیں ہے اور یہ افعلا کے مقابلے میں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ الف کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ آفرین۔ دوسری مثال یہی زاربا جو ہم نے دی، یہ کس کے مقابلے میں ہے بھائی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو فعلا کے مقابلے میں ہے۔ فعلا زاربا، فے تو اس کی اصلی ہے، زاربا اصل میں کیا تھا؟ یہ زاربا تھا، الف اس میں ایڈ ہے تو اس کا وزن کیا بنے گا؟ فعلا اس کا وزن بنے گا۔ فا ذات کے مقابلے میں، الف الف کے مقابلے میں، اور عین را کے مقابلے میں، لام با کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر اصل تو تھی فے عین لام تھا اصل میں تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر الف کیا ہے؟ زائد ہے۔ زاربا میں الف کیا ہے؟ زائد ہے، اصل میں کیا تھا؟ یہ زاربا تھا۔ وہ ہر حرفی کے در مقابلے ان حروف ناباشد زائد بود۔ اگر فی اینڈ لام کے مقابلے میں کوئی حرف نہ ہو اور اضافی ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ زائد کہیں گے، وہ حرف زائد ہے۔ جیسے زاربا ہے یا زاربن ہے، ناصرن ہے، ان کا وزن کیا ہے؟ فاعلون ہے۔ وَيَنْصُرُ وَيَطْلُبُ کے بر وزن یفعلو است، اور ینصر اور یطلبو کا وزن کیا ہے؟ یفعلو ہے۔ تو اصل میں تو کیا ہے اوزان ہمارے پاس؟ میزان کیا ہے؟ فی عین لام ہے۔ تو یہ یا کیا ہے یہاں پر؟ یا، اور ینصرو میں یا اصل میں نون صاد را ہے جو فی عین لام کے مقابلے میں ہے۔ یہاں پر بھی تا لام با ہے جو فی عین لام کے مقابلے میں ہے۔ تو یہاں پر یا کیا ہے ان دونوں میں؟ ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ زائد ہے۔ وَدَرْ بِنَائِ رُبَاعِی اسم و فعل لام یک بار مکرر می شود۔ اگر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فعل کوئی رباعی ہے یا کوئی اسم رباعی ہے تو اس میں ایک لام تکرار ہوتی ہے۔ مثلا رباعی کا اگر ہمارے پاس کوئی جس کے چاروں حرف اصلی ہوں، مثلا دہراجا ہے یا زلزلہ ہے، یہ دونوں فعل ہیں، اس کے چاروں حرف اصلی ہیں تو ان کا وزن کیا ہوگا؟ فعللا۔ اس کا بھی زلزلہ کا وزن کیا ہے؟ فعللا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ بھی فی عین لام کے مقابلے میں ہیں لیکن ایک لام ان میں کیا ہے؟ اضافی ہے، لیکن یہ تکرار ہو رہی ہے، اضافی نہیں ہے بلکہ کیا ہو رہی ہے؟ تکرار ہو رہی ہے۔ وخماسی اگر اسم ہو تو اس میں 2 بار لام مقرر ہوگی، چنانچہ معلوم کر دو جیسا کہ آئندہ آپ مثالوں میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔